کیا بول رہا ہے زبان سے؟ سوچتا ہی نہیں کہ اس کا زبان کا ایک جملہ سامنے والے کا دل کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور ایسا گہرا زخم لگاتا ہے کہ زندگی بھر نہیں بھرتا. اسے احساس ہی نہیں ہے کہ یہ زبان کے بول تول کے بولو، اس لیے کہ کل بارگاہ خداوندی میں ان کا تول ہوگا. سوچ کے بولو، ان کا وزن ہوگا. تنقید بھی کرنی ہے، کسی کو غلطی بتانی بھی ہے، تو کیسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، کس انداز سے اس کی رہنمائی کرنی ہے، اندر دل میں جذبہ کیا ہونا چاہیے. یہ لکھے جا رہے ہیں بول، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ایسے نہیں کہ بول بولے اور فضا میں بکھر گئے، نہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بیٹھا فرشتہ لکھ رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے. تول کے بولو. پھر اللہ کریم نے زبان جیسی نعمت دی ہے اور اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا. 32 دانتوں کے درمیان رکھا، 2 ہونٹوں کی شکل میں گیٹ بنا دیا، 2 کان دیے، 1 زبان دیے. سنو زیادہ، بولو کم، اور بولو اور احتیاط سے بولو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ 7 سال میں نماز کی عادت ڈالو، بچے میں عادت ڈالو، اور پھر ایک وقت کے بعد، ابھی بالغ نہیں ہوا، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو گئی، ابھی بالغ نہیں ہوا، نہ پڑھنے پر سزا دو. کیوں؟ اتنی اہمیت، عظمت اس کے دلوں میں بٹھا دو کہ اس کو تصور بھی نہ ہو کہ مسلمان بھی کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے. اس کے کہیں حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ مسلمان ہو کر بھی کوئی آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ اگر بلوغت کے بعد اس کی نماز میں سستی ہو گئی اور نماز رہنے لگ گئی تو معاملہ بہت خطرناک ہے. موسیٰ ابن عمران نے اللہ سے پوچھا، یا رب من اعز عبادک عندک، آپ کے ہاں اے اللہ، آپ کے ہاں سب سے معزز آدمی کون ہے، اور سب سے زیادہ آپ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذا قدر غفر، اس شخص کی جو قدرت بھی رکھے اور پھر معاف بھی کر دے. قدرت بھی رکھے اور معاف بھی کر دے. ایک تو نا قدرت ہی نہیں ہے، کہتے میرا غصہ، بس میں نے غصہ روک لیا. غصہ بھی کہاں روکتا ہے؟ جہاں پتہ ہے سامنے اس کا ریئیکشن سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور جہاں کمزور ہے وہاں اس کا غصہ بھی غصہ قابو میں نہیں ہے. کیا کروں، غصہ قابو میں نہیں ہے. سامنے والا طاقتور ہو تو غصہ قابو میں آ جاتا ہے. لیکن بڑھیا بات کیا ہے، غصہ کر سکتا ہے، ترکی بترکی جواب دے سکتا ہے، جیسے اس نے کیا ہے ویسے انتقام بدلہ لے سکتا ہے. قدر، پوری قدرت رکھتا ہے. غفر، اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی مدد کے لیے اللہ فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور ایسے شخص کو اللہ دنیا آخرت میں عزت عطا فرما دیتے ہیں. میرے عزیزو، کچھ مسلمان نمازی ہیں لیکن نماز کا اہتمام وہاں بھی کوئی نہیں. نماز کا اہتمام وہاں بھی کوئی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کی عظمت ایسی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، پھر آنکھوں کے نیچے بے نمازیوں کو کیسے برداشت کر سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. بیٹی، بیٹا، بیٹی، بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ اٹھا کے پیے تو بتاؤ اس باپ کو کیسی ناگواری گزرے گی، اور گزرنی بھی چاہیے. بیٹی سگریٹ پی رہی ہے، ارے میرے عزیزوں، قسم خدا کی نماز کا چھوڑنا اس گناہ سے بدترین گناہ ہے، لیکن میرے معاشرے نے اسے قبول کر رکھا ہے.
سگریٹ پینا میرے معاشرے نے قبول نہیں کیا ہے الحمدللہ کہ ایک بچی باپ کے سامنے سگریٹ پائے، ایسی گھٹیا حرکت کیسی کرے، میرے معاشرے نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے باپ کو ناگواری گزری ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا اس گندگی سے اور بدترین گندگی ہے، لیکن میرے معاشرے نے بے نمازی کو قبول کر لیا ہے۔ نماز کا چھوڑنا زنا سے، شراب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق، مہربان، خیرخواہ نبی اتنے سخت لفظ کسی کوتاہی پر نہیں فرمائے جو نماز کے ترک پر فرمائے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نماز کی عظمت مسلمان کی زندگی میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے، یہی وجہ ہے شریعت نے اور اسلام نے اسے بہت آسان رکھا ہے، لیکن معافی کوئی نہیں ہے۔ نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، نہیں بیٹھ سکتا لیٹ جائے، لیٹ کے اعضاء جوارح نہیں ہلا سکتا نہ ہلائے، اشاروں سے پڑھ لے، پانی نہیں استعمال کر سکتا نہ کرے، تیمم کر لے، ارے بستر صاف نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس بسترے گندگی سے ہٹ نہیں سکتا، اسی حال میں، اسی حالت میں، اسی کیفیت میں نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مسلمان بن نماز کے مسلمان نہیں رہتا۔ یہ ساری سہولتیں، یہ ساری ترمیم ہیں، یہ ساری آسانیاں ہیں تاکہ مسلمان کی زندگی میں نماز نظر آئے۔ یہ فرق ہے غیر میں اور مسلمان میں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، کہتے میں پیچھے سے ایک آواز سنتا ہوں، آواز آتی، اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی، ابو مسعود سنو سنو، جتنا تجھے اس پہ اختیار ہے اللہ کو تجھ پہ اس سے زیادہ اختیار ہے۔ فرمانے لگے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو محمد رسول اللہ ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وَلَوْلَا تَفْعَلْ لَلَمَسَّتْكَ النَّارُ، ابو مسعود اگر تو ایسا نہ کرتا تجھے جہنم کی آگ پکڑ لیتی۔ اتنے بڑے آدمی اللہ کے نبی یہ فرما رہے، بتاؤ آج کا کوئی صوفی، تہجد گزار، نفل پڑھنے والا، صدقے خیرات کرنے والا، وہ غصہ نہ قابو کا ہے تو وہ بچ جائے گا، اس کی بزرگی بچ جائے گی۔ اتنے بڑے آدمی فرمایا مسعود اگر ایسا نہ کرتے تو لَلَمَسَّتْكَ النَّارُ، تو آج کسی کی دینداری اس غصے کے ساتھ بچ سکتی ہے کہ اسے اپنے تہجد پہ ناز ہو، اپنی عبادات پہ ناز ہو، اپنے نفلوں پہ ناز ہو، اپنی صدقہ خیرات پہ ناز ہو۔ وہ تو صحابی رسول ہے۔ تین چیزیں بھی ایسی ہیں نا، اگر ہم آج بھی اس پر فتن دور میں کر لیں، اپنے گھروں میں اہتمام ہو جائے، زندگی میں اہتمام ہو جائے، یقین جانیے امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دے۔ پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں بہت سارے فتنوں سے اس سے حفاظت ہوگی۔ پہلی، نماز بڑھیا، نماز بڑھیا، جماعت کے ساتھ ہو، نوافل کے ساتھ ہو، سنن کا اہتمام ہو، نماز بڑھیا ہو، اپنی نماز کو بڑھیا کیجیے۔ دوسری چیز، تلاوت قرآن کا معمول ہو، تلاوت قرآن کا معمول، کچھ بھی ہو جائیں سفر حضر میں، اب تو موبائل ہیں، قرآن اس میں موجود ہے، تلاوت ہو سکتی ہے، جہاز میں ہو سکتی ہے، سواری میں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو جائے تلاوت قرآن کا معمول چھوٹنے نہ پائے۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو، اپنی ذات سے کوشش کریں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ آخری درجے کا اخلاق ہے، آخری درجے کا اخلاق۔
میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، زیادتی نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اپنی ذات سے۔ دل بھی مسلمانوں کے لیے صاف رکھیں، اعضاء اور جوارح کو بھی اہتمام سے اہتمام کریں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس درجے کا اخلاق ہو، تلاوت قرآن ہو، نماز بڑھیا ہو، اور اس چیز کا اپنے بچوں کو بھی اس پہ لے کے آئے، اپنی بچیوں کو بھی اس پہ لے کے آئے۔ کم از کم درجہ ہے، پورا دین نہیں ہے، پورا اسلام نہیں ہے، لیکن ان 3 اعمال کے بدولت انشاءاللہ بہت سارے برائیوں سے، فتنوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ رب العزت ہر آئندہ دن ترقی نصیب فرما دیں، ترقی نصیب فرما دیں گے۔ تو اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کا اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پانی ایسا ہے جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانا ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ صحت کے لیے پیو گے صحت ملے گی، غذا کے لیے پیو گے غذا ملے گی، علم میں، عمل میں اور ذہانت میں، حافظے میں ترقی کے لیے پیو گے، اللہ اس میں عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ یقین پختہ ہو۔ ہمارا ایک ساتھی تھا بیت اللہ میں گر گیا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا، سر پھٹ گیا، زخموں پہ بہت پانی لگاتا ہے، سادہ تھا، بوڑھا تھا، دیہاتی تھا، اس نے جا کر زمزم کا پانی لگا دیا، اس نے زمزم کا پانی ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، ہے اس میں صحت، لیکن جس قدر یقین ہوگا اتنا وہ چیز اپنی تاثیر دکھاتی۔ ہمارا ایک ساتھی ابھی یہاں پر موجود ہے، وہ رمضان میں گئے، انہیں بیماری تھی گیس کی، بار پر جانا پڑتا، رمضان میں گیس کی بیماری کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ بات سنی ہوئی تھی زمزم کے پانی میں شفا ہے۔ اتنا پانی پیتا تھا کہ پیٹ میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی۔ الحمدللہ اس نے چند مرتبہ ایسا کیا، اللہ نے اسے اس بیماری سے نجات نصیب فرمائی، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اسے پیا ہے، یقین کی بات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ معنی زندگی کی ایسی بڑھیا خوبی ہے، اور انسان کی ایسی انسانیت کا اس میں ایسا کمال ہے، جس شخص کو وہ نصیب ہو گئی، دنیا کی دیگر نعمتیں اور بہار نہ بھی ملی تو کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ وہ 4 خوبیاں ہی اتنی بڑی دولت ہے، اور وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفظ امانہ، امانت کی حفاظت۔ امانت دین کی زبان میں بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ امانت اللہ کا جو حق ہے اسے بھی پورا کر رہا ہے، مخلوق کا جو حق ہے اسے بھی پورا کر رہا ہے۔ امانت کی حفاظت۔ دوسری بات فرمائی وصدق و حدیث، بات کی سچائی، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وحسن خلیقہ، اچھے اخلاق، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی حفظ فی تومہ، لقمہ حلال کا اہتمام۔ یہ وہ خوبیاں ہیں ایمانی زندگی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس شخص کو یہ نصیب ہو گئی اتنی بڑی دولت ہے، دنیا کی نعمتیں اور اس کی بہار نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں، اور کل دنیا کی نعمتیں اس سے چوک بھی گئی تو کوئی گھاٹے کی بات نہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات اللہ کا پیغمبر ہی کہہ سکتے ہیں، جن کی نظر میں اور جن کے سامنے آخرت کی حقیقی زندگی ہے، آخرت کی حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے کہ ان خوبیوں سے آخرت میں ملنے والی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا کی ساری بہاریں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ان نعمتوں پر آخرت کی وہ زندگی ملنے والی ہے، اور وہ نعمتیں ملنے والی ہیں کہ ان کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں اور بہاریں ہیچ ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جسے یہ دولت مل گئی اور دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں کچھ نہ بھی ملا اور کچھ نعمتیں نہ بھی ملی، کچھ بہار ہاتھ نہ بھی آئی، تو کون سے گھاٹے کی بات ہے، کون سے مذائقے کی بات ہے؟ اتنا بڑا سرمایہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو
ان کی اہمیت بتائی ہے، اور وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، اچھے اخلاق، لقمہ حلال کا اہتمام۔ اللہ یہ خوبیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے نمایاں لگو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا روگ ہے جس نے بہت ساری معاشرتی بیماریاں جنم دی ہیں، بہت ساری معاشرتی خرابیاں وجود میں لائی ہیں، کہ ہر شخص سب سے نمایاں لگنا چاہتا ہے، اپنی سواری میں، اپنی رہائش میں، اپنے لباس میں، اپنی شادی کی تقریب میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں سب سے نمایاں لگنا چاہتا ہے۔ یہ وہ تکبر ہے، یہ وہ بڑائی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے، جنت میں، اس لیے کہ صرف اس کی اپنی ذات کی خرابی نہیں ہے، جب معاشرے میں یہ چلن شروع ہو جائے معاشرے میں بہت خرابیاں وجود میں آتی، بہت خرابیاں معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ جب ہر شخص دوسرے سے زیادہ نمایاں ہونے لگے گا تو بتائیے کیا ہوگا؟ حسد نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، ہم آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، ہاں آپس میں دستے گریبان نہیں ہوں گے، ہر شخص دوسرے کے بارے میں غلط ہی سوچے گا، غلط ہی رائے رکھے گا۔ نمایاں ہونا ہمارے دین کی بڑی تعلیم ہے، ہماری دین کی بڑی تعلیم ہے۔ اچھا کھاؤ بری بات نہیں، اچھا پہنو بری بات نہیں، اچھی رہائش بری بات نہیں، اچھا لباس بری بات نہیں، لیکن نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے، اس سے معاشرہ فساد زیادہ ہوتا ہے۔ نمائش نہ کرو۔ اور ہماری پوری زندگی کا انداز اپنی ذات و راحت و آرام کے لیے نہیں ہوتا، صرف نمائش ہے، پتہ لگے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، پتہ چلے اس کی زندگی کا معیار کیا ہے۔ پھر آدمی کی زندگی میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ہر شخص دوڑتا ہے اس اسٹیٹس کو لینے کے لیے، پھر وہاں حلال حرام جائز ناجائز کا تصور مٹ جاتا ہے۔ اچھا کھانا، آسائش اسلام میں جائز ہے، آرائش اب اسلام میں جائز ہے، نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے، کہ لباس ایسا پہنوں کہ شہرت ہو جائے، گاڑی ایسی لگاؤں کہ لوگوں کے نظریں اٹھیں، میں ایسا گھر بناؤں گا دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، ہاں سب سے نمایاں حرام۔ جب معاشرے کے اندر یہ روایت چلتی ہے تو معاشرے میں بے شمار خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس چیزوں کو دیکھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جسے کہیں کہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت ساری معاشری خرابیاں ہیں۔ تمہارا زندگی کا سارا جینا اور حتیٰ کہ تمہارا مرنا یہ سب اللہ کے خاطر ہونا چاہیے۔ قل ان صلاۃ، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اس دین کا حاصل۔ یہ نہیں کہ یہ زندگی کا حصہ پرائیویٹ ہے، اس میں آزاد ہوں، یہ مسجد کی زندگی ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہے، یہ بازار کی زندگی میں زمانے کے تقاضوں کے محتاج ہوں، میں اس زمانے کے تقاضوں پہ عمل کروں گا، شادی اس معاملے میں آزاد ہوں۔ آج کا مسلمان جو نفس پرست ہے، خواہش پرست ہے، نفس پرستی کی زندگی گزارتا ہے، اسلام کا لبادہ بھی اوڑھنا چاہتا ہے اور اسلام سے آزاد زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے۔ کفر کے ماحول میں تو یوں کہا جاتا ہے نا، یوں کہا جاتا ہے کہ دین میں اسلام میں بڑی سختیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں، بڑی پابندیاں ہیں، اور اسلام دنیا میں ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کفر کے ماحول میں تو یہ کہا جاتا ہے، لیکن اسلام کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، اسلامی دنیا میں انہی کے جو کرندے ہوتے ہیں، چونکہ انہیں مسلمانوں سے مفادات ان کے وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے پابندی ہے، اسلام راستے میں رکاوٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ علماء راستے میں رکاوٹ ہے، یہ دیندار طبقہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ مدارس دین کے راستے میں، دین دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہے، کیونکہ چونکہ ان کے مفادات ہوتے ہیں مسلمانوں سے، تو اسلام کا نام بھی نہیں چھوڑتے، لیکن انہیں دل سے اسلام کی زندگی پسند بھی کوئی نہیں۔
اسلام سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسلام کا نام بھی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مفادات مسلمان سوسائٹی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جو باتیں کفر اسلام کی بنیاد پر کہتا ہے اپنے ماحولوں میں، وہی ان کے ترجمان مسلمان معاشرے میں یہ ساری چیزیں دینداروں کو سامنے رکھ کر، اہل علم کو سامنے رکھ کر، دینی اداروں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ اسلام کا نام بھی رکھتے ہیں لیکن اسلام کی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ ان کی نظر میں عبادت بھی فضول ہے، شرم و حیا بھی فضول ہے، حلال کھانا بھی فضول ہے، اور پردہ بھی فضول ہے۔ یہ سب چیزیں فضول ہیں لیکن پھر بھی مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ اور دین اسلام کی حقیقت جو اللہ نے بتائی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ مسلمان تو وہ مسلمان ہے جس کی پوری زندگی جینا مرنا اللہ کے حکموں کے تحت ہو، یہ اس کی ایمان کا تقاضا۔